اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابدال ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن پروگرام نعمت اسلام، اپنے میزبان محمد حارث قادری کے ساتھ۔ میں اپنی جانب سے اور ابدال ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین محترم، پروگرام کا لنک زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کر دیں تاکہ تمام نئے آنے والے دوست احباب اور گھروں میں ہماری مائیں بہنیں اس پروگرام کا حصہ بنیں، اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے ہمیں کمنٹ ضرور کیجیے۔ ناظرین محترم، آج ہمارے اسٹوڈیو میں بڑے ہی خوبصورت مہمان تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں جوائن کیا ہے قبلہ کاری حافظ امتیاز علی نقشبندی صاحب نے، آپ کے ساتھ ساتھ پیر حافظ زبیر مدنی صاحب دربار عالیہ گلشن صادق شریف سے آپ تشریف لے کر آئے۔ میں آپ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی جانب سے اور ابدال ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے۔ بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے اور آپ نے ابدال ٹی وی کو ٹائم دیا۔ ناظرین محترم، پروگرام کا آغاز باقاعدہ تلاوت قرآن حکیم سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جناب محترم قاری حافظ امتیاز علی نقشبندی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار.
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز میں قاری حافظ امتیاز علی نقشبندی صاحب تلاوت قرآن حکیم سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ مالک کائنات آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ مومنو، جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیں ابدال ٹی وی۔ اور پروگرام کا لنک میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں تاکہ ہمارے ساتھ مزید احباب دوست اس پروگرام کو دیکھنے والے اس پروگرام کا حصہ بن سکیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے۔ آقا آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آقا آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ اور آپ اپنی غلامی کی دے سند یا رسول اللہ، آپ اپنی غلامی کی دے سند، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے۔ آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر
آپ کا چاہیے، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، ہر تڑپ میں بلالی ادا چاہیے، ہر تڑپ میں بلالی ادا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، اور انداز احمد رضا چاہیے، اور انداز احمد رضا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ محترم، شعبان المعظم کا مہینہ اپنے فیوز و برکات کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان بنے ہیں پیر حافظ زبیر مدنی صاحب، دربار عالیہ گلشن صادق شریف سے آپ تشریف لے کر آئے۔ علامہ صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام میں، اور کیا کہنا چاہیں گے شعبان المعظم کے فیوز و برکات کے حوالے سے پروگرام میں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ العظیم، ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایتی واجب الاحترام سامعین ذی وقار، میں سب سے پہلے محمد حارث علی قادری صاحب، حافظ محمد عمیر صاحب، قاری محمد امتیاز صاحب اور ابدال ٹی وی کی پوری ٹیم کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے آج ہمیں شعبان المعظم کی عظیم ساعتوں میں خدمت دین کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ خالق کائنات اپنی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں یہ مبارک ارشاد فرماتے ہیں، حامیم والکتاب المبین۔ اب یہ حامیم حروف مقطعات میں سے ہیں، جس کا معنی خود اللہ رب العزت جانتے ہیں یا اس کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں محبوب اور محب کے درمیان، کہ یا تو خدا اس کا معنی جانتا ہے یا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کا معنی جانتے ہیں۔ آگے رب کائنات یہ ارشاد فرماتے ہیں والکتاب المبین، اور قسم ہے روشن کتاب کی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، مقصود تھا ڈر سنانا، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں ہر حکمت والا کلمہ جدا کر دیا جاتا ہے۔ اب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے والوں، یہ جو مبارک ساعتیں شعبان المعظم کی گزر رہی ہیں، ان عظیم ساعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بار بار یہ پکار رہی ہے، بار بار یہ اعلان کر رہی ہے کہ آؤ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گناہگار امت، آؤ
آ جاؤ میرے در کے اوپر جھک جاؤ، جھکنا تمہارا کام ہے اور تمہارے گناہوں کو معاف کرنا میں رب العالمین کا کام ہے۔ دوستان ذی وقار، اب شب برات، شب فارسی زبان کا لفظ ہے اور برات عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی شب کہتے ہیں رات کو، اور برات یعنی بری کر دینا، نجات پا جانا۔ اب اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی یہ جو مخلوق ہے اور حضور علیہ السلام کی جو گنہگار امت ہے، اس کو دوزخ کے عذاب سے اور جہنم سے ان کو نجات دے دی جاتی ہے، اس لیے سے شب برات کہا جاتا ہے۔ اب اس رات کے مختلف نام ہیں، ایک نام اس کا یہ ہے لیلۃ المبارکۃ، یعنی مبارک رات ہے، اور لیلۃ البرات یعنی جہنم سے آزادی والی یہ رات ہے۔ پھر فرمایا لیلۃ الرحمت، یعنی یہ رحمت والی رات ہے، لیلۃ البرکت یعنی برکت والی یہ رات ہے، اور بھی کئی اس کے نام ہیں اس رات کے۔ اب اس رات کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جب یہ رات غروب آفتاب کے بعد اس کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، حضور علیہ السلام کا فرمانے ذیشان ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ شعبان کی 15ویں رات آئے تو دن کو روزہ رکھو، پھر رات کے ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تم قیام کرو، یعنی اس کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اور اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نورانی تجلیات کے ساتھ آسمان دنیا پر ظہور فرماتا ہے، اور پھر پکار کر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اسے اولاد عطا کر دوں، ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا میں اسے بیماریوں سے شفا عطا کر دوں، ہے کوئی دوزخ سے نجات مانگنے والا میں اسے دوزخ سے نجات عطا کر دوں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ طلوع فجر تک یہی اعلان ہو رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بخشش مانگنے والا ہے آ جائے میرے در کے اوپر، میں اسے معاف کر دوں گا، میں اس کی خطاؤں سے درگزر کروں گا اور اسے دوزخ سے نجات عطا کر کے میں اسے جنت عطا کر دوں گا۔ یہ کریم اللہ کی بڑی مہربانی ہے حضور علیہ السلام کی گنہگار امت پہ، وہ کریم رب بڑا مہربان ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ اس رات کے اندر اللہ کے حضور جھک جائے، اپنی گناہوں سے شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے اور اللہ کے حضور جھک جائے۔ جب انسان اپنی اس کی ایک آنکھوں سے آنسو گرتا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی آگ کو کوئی چیز ٹھنڈا نہیں کر سکتی ہے، گنہگار کی امت سے گنہگار انسان کی آنکھوں سے نکلا ہوا آنسوؤں کا ایک قطرہ اس اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ جو آنسو اپنے گناہوں کی توبہ کی وجہ سے انسان کی آنکھوں سے نکلتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پسند ہوتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کا دوسرا فرمان ذیشان سماعت فرمائیے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک رات اپنے بستر مبارک سے اٹھ کر تشریف لے جاتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتی ہیں تو سرکار دو عالم علیہ السلام جنت البقیع کے اندر موجود ہیں اور حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب جنت البقیع میں پہنچتی ہیں تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام رو رو کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی گنہگار امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میری امت کی تو بخشش فرما دے۔ حضور علیہ السلام وہاں پہ رو رہے ہیں۔ جب دعا ختم کرتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا اے عائشہ آپ یہ جانتی ہیں، کیا آپ
یہ سمجھتی ہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول آپ کے ساتھ زیادتی کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا آپ جانتی ہیں کہ آج کون سی رات ہے؟ تو اما عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ آج کون سی رات ہے۔ تو پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات کے اندر جو بندہ اللہ کے حضور عبادت کرتا ہے، اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ اس عظیم رات کی شان ہے، اس عظیم رات کا مقام ہے کہ یہ وہ مبارک رات ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گنہگار امت کو عطا فرمایا ہے۔ ویسے تو ہر رات ہی برکت والی رات ہوتی ہے، اگر کوئی رات کے پچھلے پہر جاگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ خاص لوگوں کا مقام ہوتا ہے، اولیاء اللہ کا مقام ہوتا ہے، انبیاء کا مقام ہوتا ہے کہ جو ہر رات کے اندر پچھلے پہر اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی جبین نیاز کو جھکاتے ہیں کہ اے مالک تیرے در پہ آ گئے ہیں، دامن پھیلائے ہوئے، خالق کائنات تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی اپنا فضل کرنے والا ہے، تو ہی اپنی رحمت کرنے والا ہے۔ مگر یہ جو رات خاص ہے، یہ خاص رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گنہگار امت کے لیے، گنہگاروں کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ اے بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تو نہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، آج آ جا اس رات کے اندر، اگر تو مجھ سے بخشش مانگے گا، مغفرت مانگے گا، رزق مانگے گا، اولاد مانگے گا، غرض کے دنیا و آخرت کی تو مجھ سے جو بھی سوال کرے گا، جو تیرے لیے بہتر ہوگا میں وہ تجھے عطا کروں گا۔ اب دوستان مکرم، اس رات کے اندر ہمارا یہ جو معاشرہ آج کل ہم کیا کرتے ہیں کہ اس رات کے اندر بجائے اس کے کہ عبادت کی جائے، اللہ کو راضی کیا جائے، ہم اس رات کے اندر شعبدہ بازیاں اور آتش بازی اور اس قسم کی حرکات ہم وہ کرتے ہیں جو کہ اسلام کے اندر یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اس رات کے اندر اگر عبادت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور نعت پڑھی جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام کے پھول نچھاور کیے جائیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہماری بخشش کا سامان ہو سکتے ہیں۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ تو اسی میں ہماری بہتری ہے، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا کو بھی بہتر کر دے گا، ہماری آخرت کو بھی بہتر کر دے گا۔ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں ہم عبادت کرتے ہیں، وہاں لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ بھی پیش آیا جائے اور لوگوں کو کھانا کھلایا جائے اور غربا مساکین کی خبرگیری کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بیوہ ہے اسے صدقہ و خیرات دیں، اس کے ساتھ مالی معاونت کریں اور اس قسم کی جو بےہودہ حرکات ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے اور قرآن کی کثرت کے ساتھ ہمیں تلاوت کرنی چاہیے، صدقہ و خیرات ہمیں کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ اگلا جو ماہ مبارک آنے والا ہے استقبال رمضان المبارک، اس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ شعبان المعظم کا یہ برکتوں والا مہینہ جا رہا ہے اور رمضان المبارک آ رہا ہے۔ اس رات کے اندر کثرت کے ساتھ اپنے آنسوؤں کو اللہ کے حضور بہانا چاہیے اور اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہماری دنیا کو بھی بہتر فرما، آخرت کو بھی بہتر فرما۔ ایسے نیک اعمال کرنے چاہیے کہ جن سے ہمارا رب راضی ہو جائے، ہمارا
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہم سے راضی ہو جائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں قبلہ پیر صاحب گفتگو فرما رہے تھے. اللہ کریم آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ناظرین محترم، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد حارث قادری کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.